الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے اور میرا جو شعر میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہمارے ان 7 خوش نصیب حفاظ کرام کی نظر ہے۔ کسی شاعر نے کہا کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ طلبہ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، مطلب طلبہ جاگ رہے ہیں اور ابھی 11 بج رہا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے، ناظم جلسہ نے میں نے پوچھ لیا ہے کتنی دیر بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بھی ہو جائے، تقسیم اسناد اور انعامات کا مرحلہ بھی پورا ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے۔ یہ سب کا سب ہمارا 12 بجنے سے پہلے ہو جائے۔ اور میری بات چیت کے اصل مخاطب یہ سارے بچے اور طلبہ ہوں گے، کیونکہ اکثریت انہی کی ہے اور ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بچوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو باتیں میں کہنے والا ہوں آپ سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو سنیں گے کان کے ذریعے یا منہ کے ذریعے؟ اگر کان کے ذریعے آپ سنتے ہیں تو اس کے لیے منہ بند رکھنا پڑے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہاں بہت سارے انعامات نظر آ رہے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک اتنے انعامات ہیں۔ میں سوچنے لگا داخلہ جاری ہوتا تو میں بھی داخلہ لے لیتا۔ میں ناظم جلسہ سے گزارش کروں گا ایک انعام میری طرف سے بڑھا دیا جائے کہ پوری تقریر کے دوران جو طالب علم بالکل خاموش رہے، ادب سے بیٹھے، اس کا ہاتھ بندھا ہو، منہ بھی بند ہو اور وہ پوری توجہ سے بات سن رہا ہو، بس تقریر کے اختتام پر اس کو بلا کر انعام دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان سارے بچوں میں وہ سب سے بڑا خوش نصیب بچہ کون ہے؟ کسی نے ایک بات بھی کی مطلب وہ مقابلے سے باہر، جو بالکل خاموش رہے گا۔ یہاں اساتذہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے، درمیان میں بھی پیچھے بھی، تو ہمارے اساتذہ نگاہ رکھیں گے اور آخر میں تقریر پوری ہوگی، اس ایک خوش نصیب بچے کا نام پیش کریں گے، وہ کون ہے؟ تو اس خوش نصیب بچے کو انعام ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم حاصل ہوتا ہے محنت سے اور ادب سے۔ جو بچے ادب کے ساتھ رہتے ہیں، ادب سے بات سنتے ہیں، اپنے استاذ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ ادب کی وجہ سے ان کو وہ کامیابی دیتا ہے جو بعض مرتبہ بہت محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے عالم دین، بلکہ بے مثال محدث گزرے ہیں۔ وہ کتاب پڑھا کرتے تھے تو حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہے نا، بیچ میں اصل عبارت ہوتی ہے اور حاشیہ وغیرہ چاروں طرف ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے کتاب گھمانا پڑتا ہے۔ اب سائڈ کا حاشیہ پڑھنا ہے تو پھر گھما دیے، اوپر کا حاشیہ الٹا لکھا ہوا ہے تو پھر گھما دیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حاشیہ پڑھنا ہوتا تھا تو وہ کتاب گھمانے کے بجائے خود گھوم کر جاتے تھے۔ بائیں جانب کا حاشیہ پڑھنا ہے تو ادھر آ گئے، اوپر کا حاشیہ
پڑھنا ہے تو سامنے آ گئے، اٹھ کر جایا کرتے تھے، کتاب کو اپنی طرف نہیں موڑتے تھے۔ تو اس ادب کا انعام یہ ملا، اللہ نے ان کو بے مثال محدث بنایا۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا پچھلے 500 سالوں میں ان کے جیسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ پتہ ہے آپ کو بچوں، یہ صرف ادب کی وجہ سے نہیں۔ اب اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں، اب بار بار استاد کو سمجھانا پڑ رہا ہے، مطلب آپ کے اندر ادب نہیں، اور آپ بے ادب ہیں مطلب بے نصیب۔ سارے بچے با ادب بن جائیں تو با نصیب بن جائیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اب مجھے مختصر طور پر 3 باتیں کہنی۔ ایک بات بچوں سے، ایک بات بڑوں سے، اور ایک بات بڑی تعداد میں نیچے ہماری معزز و مکرم خواتین اسلام ہے ان سے۔ بس 3 بات کہنی ہے، گفتگو مکمل۔ انگریزی زبان میں کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ، مطلب بات مختصر کی جائے تو وہ اتنی پراثر ہوتی ہے، مختصر پراثر۔ سب سے پہلی بات بچوں کے لیے وہ یہ کہ دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب ہے، اور اس میں 1/3 1/3 مسلمان ہیں، 2 ارب سے زیادہ، اور ان 2 ارب مسلمانوں میں 1/3 بچے۔ کسی بھی معاشرے میں بچے بھی اسی تعداد میں ہوتے ہیں، بڑے بھی اسی تعداد میں، بوڑھے بھی اسی تعداد، عام طریقے پر۔ اب اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں، تقریباً 1 کروڑ، ان میں اللہ نے بہت تھوڑے چند منتخب بچوں کو دین کے علم کے حصول کے لیے منتخب کرنا ہے۔ ابھی حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب بتا رہے تھے نا کہ 100% بچوں میں 97% بچے عصری تعلیم گاہوں میں چلے جاتے، 3% بچے، 2.5 سے 3% بچے مدرسوں میں آتے۔ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے سیکھنے کے لیے ہمیں منتخب کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو قرآن سیکھتے ہیں، پھر سیکھ لینے کے بعد سکھاتے ہیں، ان کو بہترین انسان قرار دیا۔ یہ بورڈ بائیں جانب ہے نا، بہت خوبصورت انداز میں کسی خوش نویس نے فن خطاطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حدیث لکھی ہے، بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہمارے یہ سارے بچے دنیا کے سب سے بہترین بچے ہیں کہ یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ان کے اساتذہ سب سے بہتر انسان جو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ کسی انسان نے کہا، کسی دانشور کا مقولہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہے یا استاد؟ شاباش، بچوں نے خود جواب دیا کہ استاد ہے۔ کیوں؟ ماں باپ بچوں کو آسمان سے زمین پر لاتے، یعنی ان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے، اور استاد اسی بچے کو زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے، اس کو علم سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، البتہ جو لوگ اس کتاب کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے سارے بچے بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ خوش نصیب یہ سروں پر دستار باندھے ہوئے یہ 7 خوش نصیب طلباء، اسی طرح جن 9 طلباء نے ناظرہ قرآن کی تکمیل کی، یہ سب سے زیادہ خوش نصیب۔ اب حفظ قرآن کی کیا فضیلت ہے، ناظرہ قرآن تکمیل کا کیا اجر و ثواب ہے، ان کے ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالکاؤں کی ہر تکمیل قرآن کی تقریب میں وہ باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔
البتہ اب جو دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے یہاں کے بڑے حضرات سے، سرپرستوں سے، وہ دوسری بات یہ کہ عام طریقے پر ہوتا یہ ہے کہ بڑے حضرات اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں پورا انحصار اساتذہ پر کرتے ہیں، لا کر بچے کو مدرسے میں داخل کیے، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ مولانا کب بھی ملے نا، کیا مولانا کیا پڑھا رہے اس کو، ابھی تو اتنا ہی سبق ہو، پھر کہیں مولانا پکڑا لینا، ارے مولانا، اور اگر بعض مرتبہ تو بچوں کی امی بھی مولانا کو مل جاتی، ارے حافظ جی میرا لڑکا اتنا ستاوا تھا، ایک بات نہیں سنتا مولی، تم کو سمجھاوا کرو گے۔ یعنی ماں باپ کا یہ تصور ہے، ہم نے بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کیا، ہمارا کام پورا، اب سارا کام کس کا؟ استاد کا۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بچے تعلیم حاصل کر لیں گے، این خیال استو محال استو جنو، اٹ از ناٹ پاسبل، ناممکن ہے۔ وہ بچہ بہت آگے بڑھتا ہے اور علم حاصل کر کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک اور اساتذہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے، جس کے اوپر دونوں کی توجہ ہوتی ہے، یعنی استاد بھی محنت کر رہے ہیں اور ماں باپ بھی توجہ دے رہے ہیں، تو پھر وہ بچہ نکھر جاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ بچے کو لا کر داخل کرتے تھے تو کہتے تھے ہڈی ہماری چمڑا تمہارا، مطلب کتنا بھی آپ مارے پیٹے اور بچے کو بنانے کے لیے کوشش کیے، ہم لوگ کبھی شکایت نہیں کرتے۔ اور اب تو ایسا ہے کہ آج پٹائی ہوئی نا تو دوسرے دن بچہ دوسرے مدرسے میں رہتا، ماں باپ آ کے بولتے بھی تم نے لڑکن نہیں ہے ان کا، ہم لوگ کیسے ہی مارا تو سمجھ۔ تو ہمارے جو سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کام صرف رپورٹ لینا نہیں، صرف وہ سالانہ جلسے میں حاضر ہونا نہیں، ہمارا کام روزانہ بچے کی کارگزاری سے اور اس کی حاضری سے واقف رہنا ہے، گائے بگائے مدرسے میں حاضر ہونا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی بھی توجہ ہوگی، اساتذہ کی بھی توجہ ہوگی، بچے کو نکھرنے سے اور آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن افسوس آج ماں باپ کے پاس وقت تو کہاں ہے، ورنہ جتنے بچے ہوتے اتنے ہی سرپرست ہوتے۔ ابھی بھی ایسے بچے ہوں گے جن کے گھر سے کچھ آیا نہیں ہوگا۔ ویسے یہاں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیگر مکاتب کی بنسبت سرپرستوں کی حاضری کا گراف کافی اچھا ہے، بڑا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی شاید کچھ انعام رکھا گیا ہو، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے ان کا مسابقہ تو نہیں رکھا گیا ہے، تو ناظرین جلسہ اتنا مشکل سوال پوچھ رہے تھے، میں تو ڈر رہا تھا کہ میں بھی مائک پر آؤں، مجھ سے بھی نہ کچھ پوچھ لیا جائے۔ میں بولے قرآن میں مت کتنا ہے، جبکہ کتنے بڑے لوگ کو یہی نہیں پتا رہتا قرآن میں سورے کتنی، پارہ کتنا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہمارے بچوں کو مدرسے میں کیا نہیں سکھایا جا رہا، ورنہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، ارے حج عمرہ کرنے لوگ پہنچ جاتے ہیں، نہ نماز صحیح، نہ قرآن صحیح، نہ حج عمرہ کا طریقہ صحیح، کچھ نہیں پتا۔ وہ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا غسل میں کتنے فرائض ہیں، آپ بولو تو بچے کتنے ہیں، ارے یہ بولیں گے تو انعام نہیں کٹے گا، میں جو پوچھو اتنا بول سکتے 3، دیکھیں نا۔ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا غسل میں کتنے فرائض ہیں، مولانا صاحب 3 ہے، اس میں کیا مشکل بات ہے، بولے اچھا بتاؤ کون کون سے، صابن دانی، گرم پانی، آنکھ پر ڈالے بڑا بڑا پانی۔ بس اتنی اجازت تھی، اس کے بعد انعام کٹ جائے، تو دیہاتی یہ بتا رہے۔ اور یہ تو لطیفہ ہے سمجھ لیجیے، لیکن اسکول بورڈ کا امتحان دینے والوں سے اور اسکولوں میں پڑھانے والے بعض اساتذہ سے دینی تعلیم کے سلسلے میں سوال کیا گیا تمہارے نبی کا نام کیا، حج کہاں ہوتا ہے، تو ایک خاتون ٹیچر کا جواب ہے نبی کا نام خواجہ عبد القادر جیلانی، نعوذ باللہ۔ حج کہاں ہوتا ہے، بغداد میں۔ حضور کی والدہ کا نام کیا ہے، تو عائشہ۔
یہ حال ہے. ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ عصری تعلیم یافتہ طبقہ بھی دینی تعلیم سے کتنا بے بہرا ہے. ہم لوگ کہاں کھڑے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے مدارس اور ایسے مکاتب ہمارے اپنے شہر میں موجود ہیں جہاں بچوں کو اتنی کم عمری میں ناظرہ قرآن مکمل کروا دیا جاتا ہے, حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے, دین کی بنیادی تعلیم سے روشناس کر کے گویا ان کے ایمان کے تحفظ کا سامان فراہم کر دیا جاتا ہے. مدرسہ تجوید القرآن شہر کے ان مدارس میں شمار ہوتا ہے. شہر کا کوئی علاقہ ملے گا جہاں مدرسے کی شاخ موجود نہ, ہر جگہ مدرسے کی شاخ موجود ہے. حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب, ناظم تعلیمات مولانا آصف سلیم صاحب ہر پروگرام میں بنفس نفیس شریک رہتے ہیں, پورا نظام دیکھتے ہیں اور پوری نگرانی میں یہ پورا نظام چل رہا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو قدردانی سرپرست حضرات دو طریقے, ایک تو اپنے بچوں کو بھیجیں, پوری نگرانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ یار ہمارے پاس وقت نہیں, مولانا کتنا چلتا چاہیے بولو لیکن میں انو نہیں, یہ نہیں. آج واقعی سرپرستوں کے پاس ٹائم نہیں. دیکھیے یہ ہے نا, یہ موبائل شریف, تو اس میں ہے نا روزانہ تقریباً 5000 میسج آتے ہیں. کتنے؟ کیونکہ آج کل جس کو کوئی کام دھندا نہیں رہتا وہ سوشل میڈیا میں مصروف رہتا ہے تاکہ وہ کسی کو بول سکے آئی ایم ویری بزی, بہت مصروف ہو, بہت کام کرتا ہے. لیکن اکثر میں سے فضول 90%, لیکن کچھ بڑی کام کی باتیں آ جاتی ہیں. میں اس پر نظر رکھتا ہوں, جو کام کی باتیں ہیں خود ماں صفا دامہ کر دے تو لے لیتا ہوں. ایک میسج آیا تھا بہت اچھا, میں سرپرستوں کو سنانا چاہتا ہوں. ایک امیج آئی, ماں باپ بیٹھے ہیں, رات کا وقت ہے, درمیان میں معصوم بچہ بیٹھا ہے. باپ دن بھر کاروبار سے تھک کر آیا ہے تو وہ کھانے کے بعد موبائل لے کر اس طرح سے بیٹھے, اور ماں دن بھر کے کام سے فری ہوئی ہے تو سامنے اسکرین پر سیریل چالو ہے اور ماں ریموٹ لے کے بیٹھی ہے, بدل رہی تھوڑی تھوڑی دیر. خواتین اسلام یہاں آئی ہوئی ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ کی توجہ بچوں کی کتنی. اب بیچ میں بچہ بیٹھا ہے تو ایک بار امی کو دیکھ رہا ہے, وہ سیریل دیکھ رہی ہے, ایک بار ابو کو دیکھ رہا ہے تو وہ واٹس ایپ چلا رہے ہیں. اب بچہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی تھنکنگ کیا ہے, وہ ایک جملے میں بیان, پوری معاشرے کی صورت حال. بچہ سوچ رہا ہے نہ امی دھیان دے رہی نہ ابو دھیان دے رہے, پتہ نہیں میں پیدا ہوا تھا یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا. پتہ ہے یہ بچوں کو لطیفہ لگ رہا ہے, وہ ہنس رہے ہیں, لیکن ہمارے بڑے حضرات سنجیدگی سے اس پر غور کریں. مجھے وقت تو بہت تھوڑا ملا ہے تو 100 کی ایک بات اس طور پر میں باتیں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ہمارے بچے جب بھی بڑے ہوں گے نا تو پھر ان کا طرز عمل اور ان کی زندگی بتائے کہ ان کے ماں باپ نے ان پر کتنی توجہ دی اور ان کے اساتذہ نے ان پر کتنی محنت کی. ہمارے یہی طلبا اساتذہ کی پہچان بنیں گے اور یہی بچے والدین کی پہچان بنیں گے. اگر بچے دینی تعلیم سے بہرور ہیں اور ہم نے ان پر توجہ دی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے قرۃ عین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے. ورنہ پھر آج بڑی تعداد ان ماں باپ کی ہے جو بچوں کے دکھوں سے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بھی رو رہے تھے, دعا کروا رہے تھے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے, اور اولاد ہوئی ہے تو بھی رو رہے ہیں کہ اللہ کسی کو ایسی ناخلق اولاد نہ دے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو یہاں سرپرست آئے ہیں, جو خواتین آئی ہیں, وہ غور کرے کہ بچوں کا بنانا اور بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں, کہ ہم لوگ ان کے لیے وقت فارغ ہے. جدید ذرائع ابلاغ نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا ہے, اس لیے ہم ماں باپ بچوں کو وقت نہیں. تو پھر یہی بچے بڑے ہو کر ہمارا تعارف کرائیں. شاعر نے کہا نا, ان چراغوں میں ہے لہو کس کا, روشنی خود بخود بتا دے گی. خطیب شہید حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ناخلق اولاد, نکمی اور نادانہ اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہوتی. چھٹی انگلی آپ نے دیکھی, کسی کے ہاتھ میں ہوتی, کوئی کام کی نہیں, دیکھنے میں بھی بدنما نظر آتی, لیکن انسان چاہ کر اس کو الگ نہیں کر سکتا. یہی حال ہوتا ہے, ماں باپ نہ اولاد کو الگ کر سکتے ہیں نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے. ناخلق اولاد, اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت کرے. تو یہ حال ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ مدرسے میں دھیان دیں, بچوں کو وقت پر بھیجیں, ان کی ہفتہ واری ماہانہ کارگزاری معلوم کریں,
اور دوسرا تقاضا ان اداروں کی قدردانی کی دوسری شکل، ان اداروں کی کیا ضروریات ہے جو ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے مستقبل روشن کرنے میں اساتذہ کا مستقبل تاریک ہو جائے. آج ہمارے یہاں مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی اور مساجد میں امامت کرنے والوں کی تنخواہ کیا ہے ہم جانتے ہیں نا. یہ تو وہ موضوع ہے جس پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اور اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. یہ وہ موضوع بھی کیونکہ میرے صوفی جھوٹ پہ مسرور تھے بہت، سچ کہہ دیا جناب کے چہرے اتر گئے. بس ایک بات کہوں گا، بخیل صرف وہ نہیں ہوتا جو اپنے مال میں بخیلی کرے، بخیل وہ لوگ بھی ہیں جو عوامی مال کو جمع کر کے صحیح جگہوں پر صرف نہ کرے. یہ بڑے بخیل ہیں. خدا کا نظام ہے مدارس اور مساجد میں آ رہا ہے، تم دل کھول کر ہاتھ پھیلا کر سب جو کرو گے خدا اتنی فراوانی دے گا. تو ایسا نہ ہو کہ ان کا مستقبل روشن کرنے والے اساتذہ کا مستقبل تاریک ہو جائے کہ جب وہ عمروں کے اس مرحلے میں پہنچے تو ان کو افسوس ہو کہ میں نے 40-50 سال مسجد اور مدرسے میں لگا دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے پریشان ہیں. ہم کو فکر کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ. تو آج اگر مدرسے کی فیس بچوں کی 30 روپیہ طے کی گئی، ناظرین والوں کی 20 روپیہ طے کی گئی، لیکن ہم کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ 50 نہیں دے سکتے. ہے کیا منع تو نہیں، منع نہیں کیا گیا. اصل میں لوگوں کو نہ یہ پتہ رہتا، بھلے وہ ایک بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، باپ موجود ہے، اب اس کے یتیم بچے ہیں تو چاچا لوگ بولتے ہیں نا، بولے ابا کا حصہ نہیں ہے، دیکھ فتویٰ ہے. وہ ضابطے کے حساب سے نہیں ہے، لیکن ضابطے کے حساب سے شریعت نے منع نہیں کیا چاچا لوگ کو کہ مرحوم بھائی کے بچوں کو کچھ مت دو، لیکن کہتے ہیں میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھوک، یعنی جو اپنے مطلب کا فتویٰ ہے نا بولے مسجد کے ذمہ دار لوگ کو بولے تنخواہ بڑھا کر، بولے تو وہ مسجد ہے نا، نہیں تو بولے 1800، بولے 17 ہی ہے، وہ 2100 والے کی مثال نہیں دیتے. یہ ہاں تو ہم لوگ اگر مدرسے کا تعاون کریں، بڑھا کر کریں، اساتذہ کی الگ سے تنہائی میں بھی خیر خائی کریں، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کرے. ایک آخری بات کہ کوئی بھی ادارہ ترقی کرتا ہے اس کے لیے 4 طبقوں کی محنت ضروری ہے. نمبر 1 بچے کی محنت، نمبر 2 اساتذہ کی محنت، نمبر 3 سرپرستوں کی محنت، اور نمبر 4 مینجمنٹ کی محنت. جس ادارے میں یہ چاروں طبقے برابر محنت کرتے ہیں اس ادارے کو پھلنے سے، پھولنے سے، ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جہاں بچے بھی محنت کر رہے ہیں، اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، سرپرست بھی توجہ دے، انتظامیہ بھی اپنا بھرپور تعاون پیش کرے، تو پھر ادارہ بڑھے گا. اور پھر اسی سبق سے مولانا اسحاق صاحب پیدا ہوئے، اسی سبق سے آگے چل کر بڑے بڑے علماء، حفاظ، قرہ پیدا ہوں گے جن سے صرف وہ شہر نہیں پورا صوبہ اور پورا ملک فائدہ اٹھائے گا، اور یہ ہمارے لیے سب سے جاریہ. بہرحال آج کی اس قرآنی اور عرفانی نشست میں مدرسہ ہدایت القرآن شاخ مدرسہ تجوید القرآن کی اس باوقار تقریب میں حاضری پر میں اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں، اور تمام طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے سرپرستوں کو، عمومی طور پر مسجد اور مدرسے کے تمام ذمہ داران کو، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. جو باتیں کہی اور سنی گئی از دل سے عزت بر دل عزت، امید ہے دل سے نکلی ہوئی یہ صدا دل پر اثر کرے گی. مقصد تنقید نہیں ہے، مقصد اظہار واقعہ ہے اور اصلاح ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مقاصد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. امید ہے کہ ان باتوں پر توجہ دی جائے گی اور آخر کے بیان کو مقرر خصوصی کی تقریر کو ایک رسمی اور روایتی گفتگو کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کی جائے گی تو میرا کہنا اور آپ کا سننا مفید ثابت ہوگا. ناظم جلسہ نے میرے تقریر کے لیے 25 منٹ کا موقع دیا تھا، 24 منٹ کا مکمل ہو گیا ہے. امید ہے کہ وہ مجھے بھی پوری مارکر دیں گے، کچھ انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق بخشے. آپ کے لیے انعام پہلے سے طے تھا، آپ زیادہ وقت بھی لیتے تو انعام ہی لیتے ہوئے. یہ تھے مفتی محمد